بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشاید بنی آدم خاک سر کند کبر و تندی و باد۔ نشاید نہیں چاہیے، بنی آدم آدم کی اولاد، آدم خاکزاد، خاکزاد خاک یعنی مٹی، خاکزاد کہتے ہیں مٹی سے پیدا، کہ سر کند، سر کا معنی ہوتا ہے بیٹا خیال، در سر کند کہ خیال میں کرے، کیا کرے؟ کبر، کبر کا معنی ہوتا ہے غرور، گھمنڈ، تندی کا معنی ہوتا ہے تیزی، بات کا معنی ہوتا ہے تکبر، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں نشاید بنی آدم خاکزاد، آدم خاکزاد یعنی مٹی سے بنے، مٹی سے پیدا آدم کی اولاد کو نہیں چاہیے، کیا نہیں چاہیے؟ کہ در سر کند کبر و تندی و باد، یہ نہیں چاہیے کہ وہ خیال میں غرور، گھمنڈ اور تیزی پیدا کرے، در سر خیال میں، کند پیدا کرے، کبر گھمنڈ، تندی تیزی، باد غرور۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام جو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ان کی اولاد کو اپنے خیال میں غرور، گھمنڈ اور تکبر اور تیزی نہیں رکھنا چاہیے۔ نشاید بنی آدم خاکزاد کے در سر کند کبر و تندی و باد، خاک سے پیدا آدم کی اولاد کو نہیں چاہیے کہ در سر کند کبر و تندی و باد، کہ خیال میں غرور، گھمنڈ اور تیزی کرے، پیدا کرے، یہ نہیں چاہیے، اسے پیدا نہیں کرنا چاہیے، یہ معنی ہوگا۔ ترا باچنی تندی و سرکشی، نہ پندارم از خاکی از آتشی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ترا، تو را اصل میں تھا، ترا تجھ کو، با بام کا معنی ساتھ، چنی اس طرح، تندی تیزی، و سرکشی اور سرکشی، سرکشی کا مطلب شرارتی کا، شرارت۔ نہ پندارم، پندار کا معنی پنداشتن سے ہے، پندارم کا معنی ہے میں نہیں سمجھتا، نہ پندارم میں نہیں سمجھتا، از خاکی خاک سے، از آتشی آگ سے، آتش کا معنی آگ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ترا باچنی تندی و سرکشی، تجھ کو اس طرح کی تیزی اور سرکشی اور شرارت کے ساتھ، نہ پندارم میں نہیں سمجھتا ہوں، از خاکی از آتشی کہ تو خاک سے پیدا ہے یا آگ سے پیدا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ تیزی کرنا، غرور و گھمنڈ کرنا، یہ تو شیطان کا کام ہے جو کہ آگ سے پیدا ہے، اور بنی آدم تو خاک سے پیدا ہے۔ مٹی ہمیشہ نیچے رہنا چاہتی ہے، اور آگ جب بھی آپ جلائیں اوپر جانا چاہتی ہے، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر غرور، گھمنڈ اور تکبر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو ان خصلتوں کے ساتھ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم خاک سے پیدا ہو یا آگ سے پیدا ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم خاک سے کام ایسے کر رہے ہو جیسے کہ آگ سے پیدا ہو، یعنی شیطان بنے ہوئے ہو۔ ترا باچنی تندی و سرکشی، تجھ کو اس طرح کی تیزی اور سرکشی کے ساتھ، نہ پندارم میں نہیں سمجھتا، از خاکی از آتشی کہ تو خاک سے پیدا ہے یا آگ سے پیدا ہے۔ قطعہ در خاک بے لقاں برسیدم بعابدی، گفتم مرا تربیت از جہل پاک کن، گفتہ بروچو خاک تحمل کن اے فقی، یا ہرچے خواندئی ہما در زیر خاک کن۔ شیخ سعدی ایک اور شعر ذکر کر رہے ہیں، دو شعر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے در خاک بے لقاں، بے لقاں ایک جگہ کا نام ہے بیٹا، خاک بے لقاں جیسے ہم کہتے ہیں نا سرزمین بریلی شریف، یعنی بریلی شریف میں یہ معنی ہوتا ہے نا، تو ایسی فارسی میں کہتے ہیں در خاک بے لقاں،
سرزمین بیلقا میں. بیلقا ایک جگہ کا نام ہے. برسیدم میں پہنچا. بعابدی ایک عابد کے پاس. گفتم میں نے کہا. مرا مجھ کو تربیت کے ذریعے سے. تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکھانا. تعلیم و تربیت کے ذریعے سے. از جہل سے پاک کن پاک کر. درخواک بیلقاں برسیدم بعابدی. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں سرزمین بیلقاں میں ایک عابد کے پاس پہنچا. گفتم مرا بتربیت از جہل پاک کن. تو میں نے کہا مجھ کو تربیت اور تعلیم کے ذریعے سے جہالت سے پاک کن پاک کر دے. گفتہ برو چو خاک تحمل کن اے فقی. گفتہ برو اے برو اس پر. گفتہ اس نے کہا. گفتہ برو اس نے اس میرے کہنے پر کہا. کیا کہا؟ چو خاک تحمل کن اے فقی. اے فقی، فقیہ عالم کو کہتے ہیں، سمجھدار عالم. اے فقیہ اے عالم، چو خاک. چو کا معنی طرح. چو خاک مٹی کی طرح. تحمل کن خاک تحمل کر. تحمل کا معنی وہی صبر کرنا، پریشانی کو برداشت کر لینا اور تواضع کرنا، عجز و انکساری کرنا. ٹھیک ہے. گفتہ برو چو خاک تحمل کن اے فقی. اس عابد نے اس پر کہا، یعنی میرے کہنے پر کہا کہ مٹی کی طرح تواضع و انکساری کر اے فقی اے عالم. یا ہرچے خواندئی ہما در زیر خاک کن. یا ہرچے خواندئی واحد حاضر کا صیغہ. یا جو کچھ، ہرچے کا معنی جو کچھ. یا ہرچے خواندئی یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے، ہما در زیر خاک کن، تو سب کو تو زمین کے نیچے دفن کر دے، زمین کے نیچے کر دے. کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ تو نے پڑھا ہے اگر تو اس پڑھے پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ تیرا پڑھا ہوا ایسے ہی ہے جیسے کہ نہیں پڑھا. گویا کہ تو نے علم کو دفن کر دیا. تو اب علم کا تقاضا یہ ہے کہ تو تواضع اور انکساری کر، غرور و گھمنڈ نہ کر. اگر غرور و گھمنڈ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو، جو کچھ تو نے پڑھا ہے اس کو زمین کے نیچے دبا دیا ہے. گفتہ برو چو خاک تحمل کن فقی. اس نے اس پر کہا کہ مٹی کی طرح تواضع اور انکساری کر اے فقی اے عالم. یا ہرچے خواندئی ہما در زیر خاک کن. یا جو کچھ تو نے پڑھا ہے اس کو سب کو، تمام کو، ہما کا معنی سب، تمام کو خاک کے نیچے کر دے، یعنی دفن کر دے. حکمت کا مطلب دانائی کی بات، سمجھداری کی بات. فرماتے ہیں بدخوے بدست دشمن گرفتار است کہ ہر جا کے رود از چنگے عقوبت او خلاص نیابد. بدخو کا معنی ہوتا ہے بیٹا بری عادت والا، بد اخلاق. بدست دشمن کسی نہ کسی دشمن کے ہاتھ میں. گرفتار است گرفتار ہے. بدخوے بدست دشمن گرفتار است. بد اخلاق اور بری عادت والا آدمی کسی نہ کسی دشمن کے ہاتھ میں گرفتار رہتا ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہر جا کے رود، کہ وہ جس جگہ پر بھی چلا جائے. رود جاتا ہے فعل مضارع رفتن سے، کہ ہر جا کے رود، کہ وہ جس جگہ بھی جاتا ہے. از چنگے عقوبت او. عقوبت کا معنی سزا اور چنگ کا معنی چنگل، ہاتھ. از چنگے عقوبت او. جہاں پر بھی جاتا ہے تو اس کی سزا کے چنگل سے خلاص نیابت. خلاص کا معنی رستگاری اور نجات. خلاص نیابت، نجات نہیں پاتا ہے. بیت کا معنی شعر. اگر زدست بلا بر فلک رود بدخوے زدست خوے بدے خیش در بلا باشد. اسی پر ایک شعر ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر زدست بلا، دست کا معنی ہاتھ، بلا کا معنی مصیبت. اگر زدست بلا
اگر مصیبت کے ہاتھ سے چھٹ کر بر فلک آسمان پر، فلک کا معنی آسمان، بر فلک ربط بد ہوئے، بد اخلاق، بد ہوئے کا معنی بد اخلاق، ربط چلا جائے. اگر کوئی بد اخلاق آدمی، بری عادت والا آدمی مصیبت کے ہاتھ سے چھٹ کر بر فلک آسمان پر چلا جائے، بر فلک ربط آسمان پر بھی چلا جائے، زدستے خوئے بدے خیش در بلا باشد، تو وہ خود اپنے بری عادت کے ہاتھ سے بلا میں رہتا ہے. کہنے کا مقصد ہے شیخ سعدی کا کہ ایک بد اخلاق انسان اگر کسی مصیبت سے چھٹکارا پا کر کہیں بھی چلا جائے، یہاں تک کہ زمین سے اٹھ کر آسمان پر بھی چلا جائے، تو آسمان پر جانے کے بعد وہ دشمنوں سے تو نجات پا جاتا ہے، لیکن خود اپنی بدخوئی اور اپنی بری عادتوں کی مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پا پاتا ہے، کیونکہ بری عادتیں تو اس کے ساتھ ہی جاتی ہیں نا. تو بری عادتوں کی مصیبت جو ہے اس سے چھٹکارا اسے نہیں ملتا. گر زدست بلا بر فلک ربط بد ہوئے، اگر کوئی بری عادت والا شخص مصیبت کے ہاتھ سے نکل کر فلک پر بھی چلا جائے، زدست خوئے بد خیش در بلا باشد، تو وہ اپنی بری عادتوں کے ہاتھ کی بنا پر، ہاتھ کی وجہ سے در بلا باشد مصیبت میں رہتا ہے. حکمت، چوبینی کے در سپاہ دشمن تفرقہ افتاد، تو جمع باش و اگر جمع شوند از پریشانی اندیشہ کن. شیخ سعدی فرماتے ہیں چوبینی، چو کا معنی جب، چوبینی، بینی حاضر کا سیگا، واحد حاضر کا سیگا. چوبینی جب تو دیکھے کہ در سپاہ دشمن، سپاہ کا معنی بیٹا ہوتا ہے فوج، دشمن کا معنی دشمن، تفرقہ کا معنی جھگڑا ہے نا، اور اختلاف و انتشار، افتاد کا معنی واقع ہو جانا. چوبینی کے در سپاہ دشمن تفرقہ افتاد، جب تو دیکھے کہ دشمن کے لشکر میں، دشمن کی فوج میں انتشار برپا ہو گیا ہے، تو جمع باش، تو تو متحد ہو جا. جمع باش اکٹھا ہونا، تو جمع باش تو تو اکٹھا ہو جا. وہ اگر جمع شوند، اور اگر وہ دشمن سب کے سب جمع ہو گئے، از پریشانی اندیشہ کن، تو اب مصیبت اور پریشانی سے اندیشہ کر، یعنی پریشانی سے ہوشیار رہ، مصیبت آ سکتی ہے اگر وہ سب جمع ہو گئے. تو شیخ سعدی نے یہ درس دیا کہ یہاں پر آدمی کو اکٹھا متحد ہونا چاہیے. حضرت حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے. فرماتے ہیں چوبینی جب تو دیکھے در سپاہ دشمن تفرقہ باد افتاد، کہ دشمنوں کی فوج میں تفرقہ ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، انتشار ہو گیا ہے، تو جمع باش تو اکٹھا ہو جا. وہ اگر جمع شوند، اور اگر وہ دشمن سب جمع ہو گئے، از پریشانی اندیشہ کن، تو پریشانی کا خوف کھا، اندیشہ رکھ. قطع، بروبا دوستاں آسودہ بنشی، چوبینی درمیان دشمنا جنگ، وگر بینی کے باہم یک زبانند، کما راز کن و بربارہ برسنگ. فرماتے ہیں شیخ سعدی اسی پر ایک شعر، ایک قطعہ ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں برو کا مطلب برو تھا اس پر، با کا معنی ساتھ، دوستاں دوستوں کے ساتھ، با دوستاں دوستوں کے ساتھ. آسودہ کا معنی آرام، بنشی فعل امر ہے، نشستن سے بیٹھنے کے معنی، بنشی بیٹھ جا. چوبینی جب تو دیکھے درمیان دشمنوں کے درمیان جنگ. فرماتے ہیں برو با دوستاں آسودہ بنشی، اسی پر دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ. چوبینی درمیان دشمنا جنگ، جب تو دشمنوں کے درمیان جنگ دیکھے تو اس پر دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ. ٹھیک ہے نا. وگر بینی کے باہم یک زبانند، اور اگر تو دیکھے کہ باہم ایک زبان ہے وہ لوگ، یعنی دشمن سب ایک زبان ہے، یعنی متحد ہے. کما رازہ کن و بر بارہ برسنگ. کما کا مطلب کمان،
را ज़हकुन, ज़हकुन का मतलब होता है चिल्ले पर चढ़ाना, कमान को चिल्ले पर चढ़ाना। वह बरबारह, बारह का माना होता है किला, बरबारह किले पर। बुर संग, बुर ये फेल अम्र है बुर्दन से, बुर्दन का माना ले जाना, तो उसी से फेल अम्र है बुर, ले जा। संग, संग का माना पत्थर, माना होगा वगर बीनी के बाहम यक जबानन, और अगर तू देखे कि वो आपस में एक जबान है यानी इकट्ठे हो गए हैं, कमा राज़कुन, तो तू कमान को चिल्ले पर चढ़ा ले, यानी दुश्मन को से लड़ने के लिए तैयारी कर ले। वह बरबारह बुर संग, और किले पर पत्थर ले जा, यानी किले पर ले जा, पत्थर ले जाकर रख ले। पत्थर ले जाने से इशारा है इस बात की तरफ कि आलात जंग को तू तैयार कर ले। हिकमत, दुश्मन चू अज हमा हीलते फरूमांद सिलसिले दोस्ती बजम्बानद। हिकमत एक दानाई की बात और बता रहे हैं, फरमाते दुश्मन चू अज हमा हीलते, दुश्मन जब, चू का माना जब, अज हमा तमाम से, हीलते हीले तदबीरें, फरूमांद, फरूमांद का माना आजिज हो जाना, सिलसिला दोस्ती, दोस्ती की जंजीर, बजम्बानद, जम्बानद का माना होता है, बजम्बानद हिलाता है, हरकत देता है, जुम्बिश कर देता है। आंगाह बदोस्ती कार हाय कुनत के हेच दुश्मन न तवानत कर। फरमाते शेख सादी, फरमाते दुश्मन चू अज हमा हीलते फरोमांद, दुश्मन जब तमाम तदबीरों से आजिज रह जाता है, यानी उसकी कोई तदबीर काम नहीं करती है, दुश्मन अपने तमाम तर हीलों और तदबीरों से फरूमांद आजिज रह जाता है, सिलसिला दोस्ती बजम्बानत, तो वो दोस्ती की जंजीर हिलाता है। यानी जब एक माहिर दुश्मन जो होता है ना, उसके बारे में शेख सादी फरमाते हैं कि जब वो उसकी सारी तदबीरें फेल हो जाती हैं, कोई तदबीर काम नहीं आती है दुश्मनी की, तो फिर वो दुश्मनी बज़ाहिर अब तुमसे दोस्ती रखना शुरू कर देता है, क्योंकि अब दोस्ती की जंजीर हिलाता है और दोस्त बनकर अब तुम्हारे सामने आ जाता है। फरमाते हैं अब जाहिर बात है दोस्त बनकर आ गया, तो अब दोस्ती करके वो तुमको जितना नुकसान पहुंचा देगा, दुश्मनी की हालत में तुमको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? इसलिए कि जब वो, आप तो उसको अपना दोस्त ही समझते रहोगे, और दोस्ती में वो आपका बुरा कर दे तो आपको एहसास भी नहीं होगा, और आप मतलब उसकी जो बदख्वाहियां हों और उसकी मकरो फरेब और उसकी धोखेबाजियां हों, उनको आप समझ भी नहीं पाओगे, और वो आपके साथ इतना बुरा कर जाएगा जितना कि दुश्मनी के वक्त में नहीं कर सकता। शेख सादी ने एक जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, कुछ कह तो गया बर्क़ गज़ब ने जिसे फूंका, उफ कर न सका जिसको तेरे प्यार ने मारा। तो प्यार और मोहब्बत से अगर कोई मारता है ना, तो प्यार और मोहब्बत से कोई मारने वाला ना जब मारता है तो आप उफ भी नहीं कर पाओगे। अगर कोई दुश्मन मारता है तो आदमी रो तो लेता है। इसी को शेख सादी फरमाते हैं। हिकमत, दुश्मन चू अज हमा हीलते फरोमांद सिलसिले दोस्ती बजम्बानत, दुश्मन जब तमाम हीलों से और तमाम तदबीरों से आजिज रह जाता है, सिलसिला दोस्ती बजम्बानत, तो वो दोस्ती का सिलसिला का माना जंजीर, तो दोस्ती की जंजीर वो हिलाता है। आगा बदोस्ती ये कारहाय कुनत, अब वो दोस्ती के जरिए से ऐसे बहुत सारे काम कर लेता है कि हेच दुश्मन न तवानत कर, कि कोई दुश्मन वो काम नहीं कर सकता है। सरे मार, अब शेख सादी आगे फरमाते हैं, सरे मार बदस्ते दुश्मन कूब। सरे मार, सर का माना सर, और मार का माना होता है बेटा मारे सियाह काला सांप, मार का माना सांप। बदस्ते दुश्मन, दुश्मन के हाथ, दुश्मन के हाथ में, दुश्मन के जरिए। कूब, कूब का माना कुचलना, कि अज एहदल हुस्नतैन, हुस्नतैन दो अच्छी बातें, एहदल हुस्नतैन दो अच्छी बातों में से एक, एहदा का माना एक, खाली नबाशत खाली नहीं होगा, अगर ये गालिब आम मार कुश्ती व अगर अज दुश्मन रुस्ती। शेख सादी फरमाते हैं सरे मार बदस्ते दुश्मन,
सांप के सर को दुश्मन के हाथ से कूब कुचल दे। क्यों कि अज एहदल हुस्नतैन खाली नबाशत, कि दो खूबियों में से किसी एक से ये खाली नहीं होगा। दुश्मन से सांप का सर कुचल दे तो ये दो भलाइयों में से एक से खाली नहीं होगा, कोई ना कोई एक भलाई तुम्हें जरूर मिल जाएगी। क्या क्या मिलेगी? अगर ई गालिब आम मार कुश्ती, अगर ये दुश्मन गालिब आ जाए मार कुश्ती। तो तूने सांप को मार डाला, भाई दुश्मन गालिब आ गया तो सांप भी तो तुम्हारा दुश्मन ही था, तो सांप मर जाएगा। अब वह अगर वो सांप गालिब आ गया, आज दुश्मन रुस्तगारी पाना, आज दुश्मन रुस्ती, अगर वो गालिब आ गया तो तू दुश्मन से रुस्तगारी यानी खलासी और नजात पा गया। तो शेख सादी फरमाते हैं कि दुश्मन के हाथ से सांप के सर को कुचल दे, सांप के सर को कुचल दे। फर्द एक शेर जिक्र कर रहे हैं। फर्द का माना एक। बरोज मारका ऐमन मशो ज़ख़स्म ज़ईफ़ के मग़ज़ शेर बर आरद चूं दिल ज़जां बर्दाश्त। शेख सादी फरमाते बरोज मारका, मारका का माना होता है बेटा जंग, बरोज मारका जंग के दिन। ऐमन का माना होता है बेखौफ। क्या माना ऐमन का माना? बेखौफ होना। मशो मत हो, जे खस्म ज़ईफ़ कमजोर खस्म से, खस्म का माना होता है बेटा दुश्मन मद्दे मुकाबिल। तो माना होगा बरोज मारका ऐमन मशो जे खस्म ज़ईफ़, मारका और जंग के दिन कमजोर दुश्मन से बेखौफ मत हो जा, कमजोर दुश्मन से बेखौफ मत हो जा। कि मग़ज़े शेर बर आरद चू दिल ज़जां बर्दाश्त। मग़ज़े शेर, शेर का दिमाग, शेर का मग़ज़। और मग़ज़े शेर का माना वो भी हो सकता है कि जो हड्डी के अंदर जो मींग निकलती है ना, वो मींग। शेर का मग़ज़ बर आरद निकाल कर ले आता है, चू दिल, जब दिल ज़जां असल में था अज़जां, जान से बर्दाश्त। बर्दाश्त का मतलब होता है मायूस होना, बर्दाश्तन का मतलब सब्र कर लेना, मायूस हो जाना। अब माना होगा बरोज़ मारका ऐमन मशो ज़े खस्म ज़ईफ़, मारका और जंग के दिन कमजोर दुश्मन से बेखौफ मत हो जा। कि मग़ज़े शेर बर आरद चूं दिल अज़जां बर्दाश्त, के वो शख्स शेर का मग़ज़ निकाल कर ले आता है, चू दिल ज़जां बर्दाश्त, जब दिल जान से मायूस हो जाता है। यानी जब आदमी अपनी ये बात समझ लेता है कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना है, अब मेरे पास, मैं जिंदगी से मायूस हो गया, तो अब वो सोचता है मुझे जो करना है वो कर लेने दो, तो फिर वो शेर का मग़ज़ भी निकाल लेता है। ऐसे वक्त में जो अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है। हिकमत, एक दानाई की और बात बता रहे हैं। फरमाते खबरे के दानी दिल बयाजारत तू खामोश बाश ता दीगरे बयारत। खबरे जो खबर, कोई खबर, के दानी के तू जानता है, दिल बयाजारत आजुर्दन से, आजुर्दन का माना होता है बेटा सताना, बयाजारत दिल, बयाजारत दिल को सताता है, दिल को तकलीफ देता है। तो माना होगा खबरे के दानी, जिस खबर के बारे में तू जानता है दिल बयाजारत के ये खबर दिल को सताती है, दिल को तकलीफ देती है, तू खामोश बाश। शेख सादी फरमाते हैं ऐसी खबर तू मत दे, तू ऐसी खबर से खामोश रहे, ता दीगरे बयारत, ताकि कोई दूसरा वो खबर ले आए। क्यों? इसलिए कि वो खबर जब तकलीफ देगी तो दूसरा आदमी अगर वो खबर पहुंचा देगा तब भी उसको तकलीफ होगी, है ना। तो तकलीफ तो हुई, तो कम से कम तकलीफ पहुंचाना थी दूसरे को, वो तकलीफ पहुंच गई, इसलिए खुद से खामोश रहो। तो ऐसी खबर किसी को मत दो कि जिससे दिल परेशान हो, दिल को तकलीफ हो। खुद से ऐसी खबर मत दो, बल्कि कोई दूसरा आदमी खबर दे दे, उसके लिए तुम खामोश हो जाओ, छोड़ दो उसे। खबरे के दानी दिल बयाजारत, जिस खबर के बारे में तू जानता है कि वो दिल को तकलीफ देती है, तू खामोश बाश, तो ऐसी खबर से तू खामोश रह।
تا دیگر بیارت تاکہ کوئی دوسرا اس خبر کو لے کر آ جائے. فرد ایک شعر ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں بلبلا مزدع بہار بیار خبر بد ببوم شوم گزار. بلبلا اے بلبل. بلبلا کبھی کبھی وہ ندا کرنے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے، جیسے شروع میں حرف ندا لے کر آتے ہیں یا فلاں کہتے نا، ویسے ہی فارسی زبان میں حرف ندا کو حذف کر کے اس جس کو پکارا جاتا اس پر آخر میں الف بھی لگا دیتے ہیں. تو بلبل تھا یا بلبل تھا اصل میں یہ، لیکن آخر میں یا کو حذف کر کے حرف ندا کو شروع میں حذف کر کے اور آخر میں الف بڑھا دیا، اور معنی ہوگا بلبلا اے بلبل. بلبلا مزدع بہار بیار، اے بلبل مزدع بہار. بہار کا معنی بہار، فصل بہار بولتے ہیں نا، فصل بہار، بہار کی خوشخبری. مزدع کا معنی خوشخبری، بیار تو لے کر آ. اے بلبل بہار کی خوشخبری لے کر آ. خبر بد ببوم شوم گزار، اور بری خبر منحوس الو کے لیے چھوڑ دے. بوم کا معنی الو، شوم کا معنی منحوس. خبر بد بری خبر، خبر بد ببوم شوم گزار، اور بری خبر منحوس الو کے لیے چھوڑ دے. نکتہ، ایک باریک کی بات بتا رہے ہیں، ایک باریک بات بتا رہے ہیں، بڑی آپ گہرائی کی بات. نکتہ کا معنی باریکی. بادشاہ را بر خیانت کسے واقف مگرداں، مگر آگاہ کے بر قبول کلی واسق باشی، وگر نہ در ہلاک خود سعی می کنی. شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ را، بادشاہ کا معنی بادشاہ، بر خیانت کسے کسی شخص کی خیانت پر واقف مگرداں واقف مت کر. بادشاہ کو کسی شخص کی خیانت پر مطلع مت کر، مگرداں مت کر. مگر آگاہ کے بر قبول کلی واسق باشی، مگر جس جگہ تجھے اپنی بات کے قبول کرنے پر واسق باشی، اپنی بات کے قبول ہونے پر تجھے پورا بھروسہ، کلی واسق پورا بھروسہ، کلی واسق باشی پورا بھروسہ رکھتا ہو. مگر یہ کہ تو اپنی بات کی قبولیت پر پورا بھروسہ رکھتا ہو. اگر تجھے معلوم ہے کہ میں اگر کسی شخص کی خیانت پر بادشاہ کو مطلع کروں گا تو بادشاہ میری بات کو سنے گا اور ایکشن لے گا. اگر تجھے یقین ہے، پورا بھروسہ ہے اگر، تب تو کسی کی خیانت پر بادشاہ کو مطلع کر، ورنہ تو کسی کی خیانت پر بادشاہ کو مطلع مت کر. کیوں؟ اگر تمہیں یقین بھی نہیں ہے کہ بادشاہ میری بات پر یہ بھروسہ کر لے گا اور یقین کر لے گا اور میری بات کو قبول کرے گا، اگر یقین نہیں ہے جناب، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں پھر تم اس شخص کی خیانت پر مطلع کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے ہو، بلکہ اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو. فرماتے ہیں وگرنہ در ہلاک خود سعی می کنی، ورنہ تو اپنی ہلاکت کے لیے کوشش کر رہا ہے. بادشاہ را بر خیانت کسے واقف مگر داں، بادشاہ کو کسی کی خیانت پر مطلع مت کر، مگر آگاہ کے بر قبول کلی واسق باشی، مگر جس جگہ پر تجھے اپنی بات کی قبولیت پر پورا بھروسہ ہو. وگرنہ در ہلاک خود سعی می کنی، ورنہ تو اپنی ہلاکت میں سعی کر رہا ہے. سعی کا مطلب کوشش کرتا ہے. مثنوی دو شعر ذکر کر رہے ہیں. دو شعر جہاں پر ہوں تو ایک ردیف کے، تو ان کو مثنوی کہتے ہیں. فرماتے ہیں پسیچے سخن گفتن آگاہ کن، کہ بینی کے در کار گیرد سخن، کمال است در نفس انسان سخن، تو خود را بے گفتار ناقص مکن. پسیچ کا معنی ہوتا ہے بیٹا ارادہ. سخن گفتن بات کہنا، آگاہ
اس جگہ کن کر کہ بینی کہ تو دیکھے کہ در کار گیرد سخن. کار گیرد سخن کا مطلب ہوتا ہے بات کا اثر کرنا، کہ در کار گیرد سخن کہ بات اثر کرے. شیخ سعدی فرماتے ہیں پسیچ ارادہ، پسیچے سخن گفتنے آنگا کن. سخن گفتن بات کہنا، بات کہنے کا ارادہ اس جگہ کر، یعنی اس جگہ بات کہنے کا ارادہ بنا. کہ بینی کہ تو دیکھے کہ در کار گیرد سخن کہ باتیں کارگر ہیں اور اثر انداز ہیں. تو جہاں پر تو یہ دیکھے کہ باتیں اثر انداز ہیں، باتیں اثر کر رہی ہیں، تو ایسی جگہ پر بات کو کہنے کا ارادہ کر. کمال است در نفس انسان سخن، نفس انسان، انسان کے اندر، انسان کی ذات میں بات کرنا ایک کمال ہے. کمال است کمال ہے. در نفس انسان، انسان کے نفس میں، انسان کی جان میں کمال ہے سخن بات کرنا. تو خود را بگفتار ناقص مکن، تو خود را، تو خود کو بگفتار باتیں کہہ کر ناقص مکن، ناقص مت کر. شیخ سعدی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جہاں پر تمہیں یہ معلوم ہے کہ میری بات اثر کرے گی وہیں پر بات کہنے کا ارادہ بناؤ، کیونکہ بات کہنا یہ نفس انسانی میں ایک کمال ہے. لیکن ہر جگہ بات کہنا کمال نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ بے جا اور بے وقت اگر تم نے کوئی بات بول دی تو ایسی بات بول کر تم اپنے آپ کو کمتر بنا لو گے، گھٹیا بنا لو گے. تو اپنے آپ کو گھٹیا مت بنا ہر جگہ پر بات بول کر. کمال است در نفس انسان سخن، نفس انسان میں بات کرنا یہ کمال ہے. تو خود را بگفتار ناقص مکن، تو اپنے آپ کو بے جا اور بے وقت بات بول کر ناقص مکن، اپنے آپ کو ناقص مت کر. پند ایک نصیحت اور ذکر کر رہے ہیں، نصیحت اور پڑھ لیتے ہیں. ہر کے نصیحت خود رائے می کند، او خود بنصیحت گری محتاج است. خود رائے کا معنی ہوتا ہے بیٹا وہ آدمی جو اپنی رائے رکھتا ہو اور دوسرے کی بات نہ مانتا ہو، ہٹ دھرم جس کو کہو. تو خود رائے کا معنی ہٹ دھرم اور خود پسند. ہر کے نصیحت خود رائے می کند، جو شخص گھمنڈی آدمی کو نصیحت کرتا ہے او خود بنصیحت گری محتاج ہے. تو وہ تو خود نصیحت کا محتاج ہے، نصیحت گری کا محتاج ہے. خود سے دوسرے کو، ایسے آدمی کو نصیحت کر رہا ہے کہ جو گھمنڈی ہے، تو وہ گھمنڈی تو آپ کی نصیحت کرنے سے باز نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نصیحت کرنے والا ہی نصیحت کا محتاج ہے، اسی نے نصیحت نہیں سیکھی ہے. پند اور ایک اور نصیحت کی بات بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں فریب دشمن مخور و غرور مدح مخور کہ این دام زرق نہادہ. فریب کا معنی ہوتا ہے دھوکا. فریب دشمن، دشمن کا دھوکا. مخور مت کھا. وغرور مداح، مداح کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا. غرور کا معنی گھمنڈ، اور تعریف کرنے والے کا غرور و گھمنڈ. مخور مت کھا کہ این دام زرق نہادہ، کہ اس نے نیلا، دام کا معنی جال، دام زرق نیلا جال. لیکن نیلا جال بولتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دہی اور فریب کاری کا جال. کہ این دام زرق نہادہ، کہ اس نے یعنی دشمن نے دام زرق مکر و فریب کا جال بچھایا ہے. نہادہ است مکر و فریب کا جال بچھایا ہے. وہاں دامن تما کشادہ، اور اس نے لالچ کا دامن کشادہ کر دیا ہے. کس نے؟ تعریف کرنے والے نے. کہنے کا مقصد یہ شیخ سعدی فرماتے کہ دشمن تو ہمیشہ چال بازیوں میں لگا رہتا ہے اور وہ تم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو اس کے دھوکے کو مت، دھوکہ اس سے مت کھاؤ. کبھی کبھی اچھی باتیں بھی کرے تو یہ سمجھ لو کہ اس کی یہ اچھی باتیں یہ تمہارے لیے جال ہیں، یہ جال میں پھنسانا چاہتا ہے. ایسی کوئی شخص تمہاری تعریف تمہارے منہ پر خوب کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنے کی بنا پر تم دھوکہ اور غرور و گھمنڈ میں مت آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت میں تمہاری تعریف نہیں کر رہا ہے، در حقیقت تو اس کے دل میں لالچ
لالچ کا دامن اس کے یہاں پر دراز ہو گیا ہے، وہ لالچ کی بنا پر آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ اس کو کچھ دے دیں۔